أسوة حسنة. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد. سبحان اللہ. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. اور دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے قابل میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اور میں عرض کروں تو سوال کرو او کیا سونا منظر ہو سی. میں عرض کروں تو سوال کرو او کیا منظر ہو سی. بڑے نبی پاک تمہا حسن جگ گئی صدیق دیکھا رہو سی. ایک پاسو عمر عثمان حسن تجھے پاس ویر حیدر ہو سی. کیا بخت اقبال ہم اے شادے جد مدنی سنی شوہر ہو سی. میں عرض کروں تو سب غور کرو کہ سونا ہو منظر ہو سی. بڑے پاک نبی دورا حسن دے جنگ گئی فاروق دے گھر ہو سی. ایک باس صدیق عثمان حسن تجھے پاس ویر حیدر ہو سی. کیا بخت اقبال احمد سادے جد مدنی سنی شوہر ہو سی. اور جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی. جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی. جو ہے پیش نظر ہر دم حقیقت ہے محمد کی. اور گنہگار گھبراؤ سیاہ کاروں شرم
حکم ہوگا کہ آنے دو جڑا چاہتا ہے بندے روکن تے تو آڈر آوجے روچی سبحان اللہ گناہگاروں کو جنت سے کھڑے دربان روکیں گے حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد اور کونین دے وچ میرے آقا دی تصویر دا نام حسین کونین دے وچ میرے آقا دی تصویر دا نام حسین جڑا باطل دا دل چیر دے اس تیر دا نام حسین تے تخریب یزید دی دل دل وچ تعمیر دا نام حسین اج سنی کیوں نہ فخر کریں ساڈے پیر دا نام حسین سبحان اللہ واہ واہ برادران اہل سنت والجماعت میرے محترم معزز بزرگوں اور دوستوں میں ممنون و مشکور ہاں برادر مکرم خطیب اسلام مجاہد ملت جناب حضرت مولانا قاری محمد عمر عثمانی صاحب کہ جنہاں دی وساطت نال ایک دفعہ پھر تساں حضرات کی خدمت حاضری دی سعادت نصیب ہوئی ہے اللہ رب العزت تہاڈا ہی اعتماد برقرار رکھنے کی توفیق نصیب فرماوے اور تہاڈیاں محبتاں دا صلہ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ دے وچ تساں عطا فرماوے صحیح گل تے ایویں بنے کوئی خطیب یا کوئی عالم کوئی نہ ایک قاری صاحب دی محبتاں اور تساں رات دی محبتاں بلکہ میں سوچ رہا تھا میں اگلے دن ایک آدمی بڑی عجیب گل سنا رہے لطیفہ ہی سمجھ گئے ہو کہ وہ ایک آدمی اسے ساگ بڑا پسند ہے تے مہمان آئیں تے گھر والے پوچھا گے مجھے کے بڑا یہ کہ بڑا بچو مہمان واسطے ساگ ہی بنا اصل حقیقت یہ بکاری والا مرحلے میں کوئی تقریر پسند ہے تے تساں باویں پسند ہوے یا نہ ہوے انہاں جتنی پروگرام رکھنا تے نہ میرے کنے چلا کے اور چیک اللہ عالم بھائی تسی خوشی نہ بیٹھے ہو یا کاری اور میں دبکے نہ بیٹھے ہو خوشی نہ بیٹھے تے تو صاحب پتہ اسی بہرحال اور یقین جانو بھئی خصوصاً جس وقت اس علاقے کے اس مسجد پروگرام ہوئے تا نیندر اس جڑے سکون والا نہیں اس جڑے تقریر کر کے بندہ لگا ہے ماشاءاللہ اس کی خاص وجہ میں تو لطیفے سنایا تھی آپ صبح یاد تو مولی اور لطیفے دی شروع ہو گئے گنجا آدمی گیا نائی کی دکان تھے پہلے جگہ بندہ بیٹھا سی وال کٹا رہے سی اس وال کٹا کے اٹھے آتے پوچھا جی کتنے پیسے نائی آتا ہے 50 روپے 50 روپے دے کے تے اٹھ کے چل پیا تے پیچھے گنجا پہ آکھنا کو میں سرے تے کو دو جڑے تے میں کو کتنے پیسے کیسے تے نائی پہ آکھنا اس کو لگے دن 50 تے تو کو کی 100 اس آگے وہ خیر کرتا ہے اس دے سرے تے وال ہے اس دے 50 اس دے اے نہیں کوئی اس دے 100 اس کیا اس کو دن 50 روپے صرف وال کٹن دے تھوڑے کو 50 گیسا وال کٹن دے تے 50 گیسا وال ڈھونڈن دے اس واسطے جس جاڑے کسی خطیب نہیں مسجد تقریر کرنی ہوئے تا بڑی ٹینشن ہونی کہ کیڑی گل ڈھونڈ کے کھڑا جیڑی اتنے خطیب صاحب نہ سنائی ہوئے ہن ظاہر ہے کہ کیڑی گل ہوسی کہ میں کرے سب تو سب کی سنی ہوئی نہ ہوسی اس واسطے جس طرح نائی ڈبل فیس دیتی تسی بھی جس جگہ تے صداؤ تو ڈبل فیس تو واسطے کیونکہ قاری صاحب نے مسجد آ کے گلاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے کرنی ہے پونیاں اور کوئی گل شروع کرو تو سب پہلے معلوم ہوگی بہرحال اللہ رب العزت تہاڈیاں سڑیاں کی محبتاں دے سلسلے برقرار رکھے قرآن کریم دی 2 آیات کریمہ میں تو رات دے سامنے تلاوت کیتیاں ایک دے وچ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کا تذکرہ کیتا اور دوسرے دے وچ اللہ رب العزت نے اپنے نبی دے صحابہ کا تذکرہ کیتا سبحان اللہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ
یہ تو موٹی جی گل ہے جتھے خدا دا ذکر ہے اتھے مصطفیٰ دا ذکر ضروری ہے اور اسدی کوئی محفل کوئی مجلس اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جتھے اللہ دا ذکر ہوئے تے نال سونے نبی دا ذکر نہ ہوئے نماز دیکھو تو خدا دا ذکر ہے نال نبی دا ذکر ہے اذان دیکھو کلمہ دیکھو درود دیکھو جتھے بھی دیکھو تو کسی شاعر نے آکھیا صلاۃ اللہ کلام اللہ جہاں دیکھا تو یہ دیکھا اگر دیکھا لکھا اللہ تو محمد بھی سبحان اللہ میرے دوستوں بزرگا اگر یہ سائنسدان عورت ہے اس نے پی ایچ ڈی کی تھی سائنس دے وچ بہت بڑی تعلیم حاصل کی تھی اور تمہیں پتہ ہے اج انسان چاند تے پہنچا ہویا اور اے چاند تے پہنچنے والے لوگ جڑے مسلمان نہیں بلکہ پہلے انگریز تے غیر مسلمان یہ علیحدہ گل ہے کتاب آئی ساڑھے واسطے سنو اللہ ایمان نصیب کر دیتا انہوں دی بد نصیبی انہوں نے قرآن پاک تے ایمان تا نصیب نہیں ہویا لیکن قرآن پاک دی ایک گل دی ریسرچ ہو ضرور کر دیں سائنسدان عورت ریسرچ کرنے واسطے فضا میں سفر کر دیے جس ویلے جہاز دے رہ کے فضائی خلق علاقے دے اندر چلی گئی فضا دے اندر چلی گئی آسمانہ تو تلے تلے زمین تو اتے اتے جس ویلے اس نے سفر کی پیا واپس آنا تو بعد فوراً کسی اللہ والے کو جا کے مسلمان ہو کے کلمہ پڑھنے لیے جا کے کہہ دیا میں پڑھا دو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ جڑے میرے مسلمان ہو گئے میرے دوستہ کافر تے مسلمان دے اندر بڑا بڑا فرق ہے مسلمان دا ایک بندہ کافر ہو گئے اسی پرواہ کوئی نہیں کردے اسی کہندے جی سمجھدار ہے بلکہ دوسرا تا چھوڑ ساڑی اپنی اولاد ہوئے ساڑا اپنا بیٹا ہوئے اگر شہادہ آدھی ہو جانے اسی کہندے چھوڑو جی کے کریے ہم نوجوان ہو گیا ہن بالغ ہو گیا سانو اپنی اولاد دے نال بھی ایڈا پیار نہیں جتنا کافر نو اپنے بندیاں دے نال پیار ہوندے میں عرض یہ کرنا ساڈا مسلمان مرزائی ہو گئے ایسا کدے پرواہ نہیں کی تھی یہودی تے عیسائی ہو گئے ایسا کدے پرواہ نہیں کی تھی جڑے ویلے کافر دی سائنسدان عورت مسلمان ہوئی ہے میڈیا والے اس کا انٹرویو گھننے واسطے آ گئے پوچھتے جو بی بی جی ایک وقت سی تو سکول داخلہ لیا سی پھر کالج کے اندر گئی ہے پھر یونیورسٹی کے اندر گئی ہے پھر تو بڑی ریسرچ کی دیئے بڑی تو تعلیم حاصل کی دیئے تیرے نالے کے اندر یہ ہو جائے گل کوئی نہیں آئی تیرے علم کے اندر اضافہ نہیں ہویا اب تم فضامات خلامات سفر کر کے جو واپس پہنچی ہیں کیڑی چیز ہے سب تو پہلے آ کے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے آئے عورت جواب دے دیئے جس ویلے میں فضامات دے اندر گئیاں بلندی دے گئیاں ایک جگہ یہ ہو جائے آئیے جتے موبائل دے کنیکشن بھی ختم ہو گئے ٹیلی فون دے کنیکشن بھی ختم ہو گئے وائرلیس دے کنیکشن بھی ختم ہو گئے نہ میرا تلے کسے نال رابطہ نہ زمین آلے جو کسے دے میرے نال رابطہ تھوڑی اور تکیاں میں کہہ بیکیا ساری دی ساری نور زمین تے میں اندھیرہ ہی اندھیرہ نظر آیا ہے سوائے دو مقامات دے بی بی جی کیڑے دو مقامات نے بی بی کہہ دیئے ایک رب دا گھر دوسرا نبی دا در سبحان اللہ نعرہ تکبیر اونچی آواز سے بھائی نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ عظمت صحابہ سبحان اللہ ساری روئی زمین تے میں تاریکی تے اندھیرا نظر آیا ہے لیکن رب دا گھر میں اتھے بھی روشن نظر آیا ہے سونے نبی دا گھر میں اتھے بھی روشن نظر آیا ہے پتہ کہ تو اس وجہ تو اتنی متاثر ہو گئی ہے نہیں میں اس دنال ایک اور چیز بھی دیکھ کے آیا اکھے کیڑی چیز دیکھئے اور عورت دستیے جتے کسے دا میرے نال رابطہ نہیں سی کسے چیز دے سگنل نہیں آ رہے سن جتے کسے دی میری آواز نہیں آ رہی سی مسلمان دی مسجد دے وچ ہونے والی اذان دی آواز میں اتھے ہی سن رہی سی میں دیکھیا ربا جتھے تیرا ذکر ہے نام تیرے نبی دا ذکر ہے میں واپس آ کے اس واسطے کلمہ پڑھ لیا جتھے ساری چیزیں ختم ہو جان گیا میرا رب اتھے بھی موجود ہے میرے نبی دا نام اتھے بھی موجود ہے میرے دوستہ بزرگا یہ ہو جا پیغمبر تے میں دیکھے اللہ رب العزت نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اے دین تے عمل والے لوگوں جتنے بھی لوگ دنیا تے آئے ہو تو سارے دے واسطے
میں اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کو بہترین نمونہ بنا کے بھیجا ہے یا اللہ کے مطلب رب جلال فرمانے میں پیغمبر کے نال ساریاں اور ضرورتاں لا دتیاں جیڑیاں دنیا تے آن والے ہر انسان دے نال لگیاں ہویاں تینوں اگر بھوک لگے گی میرے نبی دا بھوک دے اندر طریقہ موجود ہے تینوں پیاس لگے گی تے میرے نبی نوں بھی پیاس لگے گی اگر تینوں دکھ تکلیف تے بیماری آوے گی میرے نبی دے بھی دکھ تکلیف تے بیماری آوے گی اگر تیرے گھر دے اندر خوشیاں آون گی میرے نبی دے گھر بھی خوشیاں آون گیاں اگر تیرے گھر دے اندر پریشانی آوے گی میرے نبی دے گھر دے اندر بھی پریشانیاں آون گیاں اس واسطے تیرے کول ہر موقع دے تے میرے نبی دا طریقہ موجود ہوئے گا یا اللہ چل رہی کر دو جتنا چل سکتے ساتھ تو یہ بات مت تو یہ تو ٹھیک چل نہیں گئی لگر میں بات مت شا کری بہرحال توجہ عزت نے کہ فرمایا نماز انج پڑھ جے میں میرا نبی آکھے درود انج پڑھ جے میں میرا نبی آکھے زکات انج ادا کر جے میں میرا نبی فرماوے قرآن دی تلاوت انج کر جے میں میرا نبی فرماوے روزے انج رکھ جے میں میرا نبی فرماوے یا اللہ نماز تا بعد دی گلے زکات تا بعد دی گلے تلاوت روزہ تے حج تا بعد دیاں گلاں اے میرے سونیا ربا اے تے ساری چیزاں تساں دس دتیاں انج پوریاں کرنیاں جویں میرا نبی فرماوے لیکن ان ساری چیزاں تو پہلے ایمان ضروری ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یا اللہ ان ساری چیزاں تو پہلے تو ایمان ضروری ہے ایمان دی گل تے تساں دسی کوئی نہیں اللہ ساڈی مہربانی فرماؤ ساڈے تے ساڈی رہنمائی فرماؤ ایمان کیویں لے کے آونا ہے تے رب جلال نے فرمایا میرے بندے باقی سارے کم انج کر جویں میرا نبی آکھے لیکن ایمان لے آونا ہوے تے انج لے کے آ جویں میرے نبی دے صحابہ لے کے آئے سبحان اللہ رب جلال نے فرمایا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا اگر ایمان انج لے کے آؤ جویں میرے صحابہ میرے نبی دے صحابہ لے کے آئے نے تسی ہدایت پا جاؤ گے یا اللہ صحابہ دا ایمان کیوں جائے سبحان اللہ بڑی عجیب گل سبحان اللہ جتھے ایمان دی گل آئی ہے اللہ رب العزت نے بھی صحابہ دا حوالہ دیتا ہے کیوں اس واسطے تا ساڑھے اسلامی شاعر جاوید راز نے آکھیا واہ 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 شیطان کھڑا ہے اس پاسے واہ 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 ایمان صحابہ نال کھڑے سبحان اللہ شیطان کھڑا ہے اس پاسے ایمان صحابہ نال کھڑے ہر جرت مند تے غیرت مند انسان صحابہ نال کھڑے جاکے آکھدے کہ نشہ پی کے لکھیے کسے پیسے گھن کے لکھیے تاریخ دے ورکے پاڑ کے سٹ قرآن صحابہ نال کھڑے سبحان اللہ اس واسطے اللہ رب العزت نے فرمایا میرے دوستو بزرگو قرآن پاک بھی یہ گل دس رہے ایمان لے آونا ہوئے تے انج لے کے آؤ جنہیں اللہ رب العزت نے دسیا میرے نبی دے صحابہ لے کے آئے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اس امت دے پہلے مفسرین دے سردار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام آدمی نہیں حضور علیہ السلام دے چچا زاد بھائی بھی ہیں حضور علیہ السلام دے خادم بھی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ حضور علیہ السلام واسطے پانی بھی بھر کے رکھ دیں مصلی بھی بچھا دیں حضور علیہ السلام نے پوچھا اے خدمت کون کر رہا ہے
صحابہ نے دسیا تھوڑا چچا سعد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس ہے قربان جانا عبداللہ ابن عباس تیری قسمت تو حضور علیہ السلام نے خوش ہو کے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے اے میرے سونے اللہ میرے بھائی عبداللہ ابن عباس کو تفسیر دا علم عطا فرما سبحان اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے اس آیت دے اندر فقط اہتدوا تو مراد جی میں ایمان صحابہ لے کے انج لے کے آؤ انہا تو مراد میرے سونے نبی دے چار یار ابو بکر عمر عثمان و علی مراد سبحان اللہ سبحان اللہ ابو بکر عمر عثمان و علی مرادن کہ مطلب ایمان انج لے کے آؤ جنہیں ابو بکر دا ایمان ہے ایمان انج دا ہوئے جنہیں عمر دا ایمان ہے ایمان انج دا ہوئے جنہیں عثمان غنی دا ایمان ہے تے ایمان انج دا ہوئے جنہیں ایمان میرے پیر علی دا ہے اس واسطے شاعر نے آکھیا ابو بکر عمر عثمان غنی سبحان اللہ نال حیدر ویر پیارا ابو بکر عمر عثمان غنی نال حیدر ویر پیارا کوئی سڑدا ہے تے سڑدا رہے مار چمادا سبحان اللہ خلافت راستہ خلافت راستہ یار کسی نہیں سا کڈو جا حق چار یار خلافت راستہ خلافت راستہ مذہب حق اہل سنت والجماعت سبحان اللہ حق چار دلارا لان دی یا اللہ توفیق دے سبحان اللہ بے شک بے شک حق چار دیارا حق چار دلارا لان دی یا اللہ توفیق دے اے گلی گلی پہنچان دی یا اللہ توفیق دے سبحان اللہ بہرحال میرے دوستو بزرگو اللہ رب العزت نے ایمان دا معیار بنایا ایمان دا معیار بنا کے کیا کیا ایمان انج لے کے آؤ جی میرے نبی دے صحابہ لے کے آئے نے اس واسطے اسی ہر محفل دے اندر جتھے اپنے پیارے نبی دا ذکر کردے ہاں اپنے پیارے نبی دے صحابہ دا ذکر بھی ضرور کردے ہاں کیوں ساڈی ایک خواہش ہے ہر جگہ تے صحابہ صحابہ ہو جاوے اس واسطے میں شاید کی گل تانوں سنا رہا محمد کے صحابہ کی کہانی ہے سنو لوگو محمد کے صحابہ کی کہانی ہے سنو لوگو ہم نے تو سنانی ہے سنو لوگو ہم نے تو سنانی ہے سنو لوگو صحابہ کی مثالیں ہیں صحائف میں کتابوں میں خدا کی یہ زبانی ہے سنو لوگو محمد کے صحابہ کی کہانی ہے سنو لوگو لکھیں گے ہم وفا کی داستان اپنی جبینوں پر قاری صاحب کی خصوصی فرمائش ہونے کا اور کوئی شے تیار کر کے آنو یا نہ آنو اساں شعر ضرور سبحان سنائیں اللہ اس وقت تقریر گھٹ ہو رہی تھی شعر زیادہ ہو رہے اور اپنے ٹائم میں حسن نعت خان کو نہیں بلایا وہ میڈے ہوئے نعت خان کو لوڑ ہے جیڑے شیخ صاحب نعت خان سنانے کو میں سنا دینا ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاعر کہتا ہے صحابہ کی مثالیں ہیں صحائف میں کتابوں میں خدا کی یہ زبانی ہے سنو لوگو لکھیں گے ہم وفا کی داستان اپنی جبینوں پر وفاداری صحابہ سے نبھانی ہے سنو لوگو اتنی بیٹھے صحابہ کر کے تک ضرورت پڑے تو گھر بیٹھنا یہ سنانی بھی ہے نبھانی بھی ہے سنانی بھی ہے اور نبھانی بھی ہے اس واسطے شاعر نے کیا کیا محمد کے صحابہ میں غنی بھی ہے علی بھی ہے محمد کے صحابہ میں غنی بھی
ہے علی بھی ہے ابو بکر و عمر کی شان سہانی ہے سنو لوگو اور ابھی گل میرا رستہ میری منزل صحابہ ہیں میرے رہبر بے شک میرا رستہ میری منزل صحابہ ہیں میرے رہبر صحابہ ہی تو سب کی زندگانی ہے سنو لوگو سبحان اللہ سبحان اللہ میرے دوستہ بزرگ گلی کر رہا ایمان ہی لے کے آ جائے اللہ رب العزت نے فرمایا میرے نبی دے صحابہ لے کے آئیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے ایمان ہی دا ہوئے جمع ابو بکر و عمر عثمان و علی دا ایمان ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے اس زمانے دے اندر جس میں لے آئے بہت چند لوگ پہلے لوگ مسلمان حضور علیہ السلام جتھے بھی نبوت دا اعلان کریں دن دعوت دیں دن لوگ مارنا شروع کر دیں دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ لگ گیا اللہ فلاں جگہ پہ میرے محبوب ہمارے جا رہے ہیں ایک اور غلام ہے پتہ لگے فلاں جگہ تے میرے نبی دی توہین ہو رہی ہے پہنچ ونجے ایک توت میں غلام کھا پی کے سو جاندے اللہ ایمان ایڈا جیلا ابو بکر دا ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چلیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھڑاؤں واسطے گئے لوگاں نے حضور نو چھوڑ دیتا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارنا شروع کر دیتا کتاباں دے اندر گل آئیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے اٹھا کے گھر لے آئے گھر جدو لے آئے بہت دیر کے بعد ہوش آیا جیڑے ویلے ہوش آئے اماں دودھ دا پیالہ لے کے سامنے کھڑیاں نے سبحان اللہ باویں جڑی عمر وچ بھی پہنچ ونجے ماں ہوندی ہے بے شک ماں دی شان دیکھو گل جی جی ذہن وچ آ ونجے ماشاء کیا بات آتن میں دساں واہ 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 ماں نے ٹھنڈیاں چھاواں آتن میں دساں ماں نے ٹھنڈیاں چھاواں ماں دے پیر تلے جنت یہ ہوا ماں نے ٹھنڈیاں چھاواں سبحان اللہ گل نہیں ہوئے سی ماشاء حضور علیہ السلام دے غلام ابو بکر صدیق بے ہوشم والدہ دودھ دا پیالہ لے کے سامنے کھڑیے جڑے ویلے ہوش آیا دودھ پیش کیتا امی جان میں دودھ نہیں پیونا پہلے میں دسو میرے سونے محمد دا کی حال سبحان اللہ اماں کہنیاں سانو تے پتہ کوئی نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے پہلے تسی انج کرو اماں کہنیاں میرے بچے ہن دودھ پی لے شہد پی لے اس تو بعد جا کے محمد نو مل لے امی جان جدوں تک میرے نبی دا حال پتہ نہ لگے نہ میں دودھ پینا ہے نہ میں شہد پینا ہے رشتہ دار بھی آ گئے نے وہ آ کے کہندے نے ابو بکر جن دی وجہ تو تن مار پوندی ہے جن دی وجہ تو تن اتنا ماریا بے ہوش ہو گئے جدوں ہوش آئیے وقت اسے دا نام لینا ہے یا ان چھوڑ دے یا سانو چھوڑ دے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آکھیا تو ان چھوڑ سکدا انہوں نہ چھوڑ سکدا تو تے میں چھوڑ سکدا اپنے محمد نہ چھوڑ سکدا تے شاعر نے گل نقل کی تے ابو بکر نے کیا آکھیا ہوئے گا واہ واہ سبحان اللہ نہ رشتے ضروری سبحان اللہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری نے اور جنت تے تو جانا ہے حب رکھ لے پنج تن دی جنت تے تو جانا ہے حب رکھ لے پنج تن دی وقت نیک بھی ماما دے کردار ضروری ہے حشر تے بخشش لئی
سرکار ضروری نے پر چھوڑ کدورت نوں ایویں مارن جھلیاں تو واہ واہ پر چھوڑ کدورت نوں ایویں مارن جھلیاں تو پنجان نے مننا ہے پنجان جے مننا ہے پہلے چار ضروری حشر بخشش لئی سرکار ضروری نے حضرت دوبارہ ماشاءاللہ کیا بات پنجان جے مننا ہے پہلے چار ضروری نے دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری نے آگے چل اسلام دی عزت لئی جنوں پاک نبی منگیا اسلام دی عزت لئی جنوں پاک نبی منگیا کیونکہ اسلام پھیلاون لئی کیونکہ کفر مٹاون لئی جرار ضروری نے حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری نے گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر چمن چمن کلی کلی علی علی چمن چمن کلی کلی چمن چمن کلی کلی خلافت راشدہ سبحان اللہ میرے دوستاں تے بزرگاں میری محبت میرا ایمان ایو دعوت دے رہا ہے جتھے عمر دا تذکرہ ہوے علی دا نہ کریے تسی آکھو ساڈے استاد علی دے نعرے لانے تے جڑا مولوی منگائے نے علی دا نام نہیں لیا میرے دوستاں بڑی عجیب گل کر رہا جتھے عمر دا ذکر ہوے عمر دے سسر دا بھی ذکر ہوے عمر دے داماد دا بھی ذکر ہوے جتھے میرے نبی دا ذکر ہوے نبی دے سسر دا بھی ذکر ہوے نبی دے داماد دا بھی ذکر ہوے میں علی نوں ویکھدا تے میرے نبی دے داماد نظر آتے نے میں نبی نوں ویکھدا تے عمر دے داماد نظر آندے نے جے عمر نوں ویکھدا تے علی دے داماد نظر آندے نے اس واسطے میں پیار سے کردا خیبر دے مقام تے دے جھنڈا نبی جس نوں سبحان اللہ خیبر دے مقام تے دے جھنڈا نبی جس نوں واہ واہ خیبر دے مقام تے دے جھنڈا نبی اس نوں کیونکہ مرحب نوں گراون لئی کرار ضروری ہے دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری ہے میرے پیر علی دی گل بھی لازمی ہے بے شک اس واسطے ادب بنا ادب تو بنا باوضو کوئی نہیں ہوتا بندہ کبھی سرخرو کوئی نہیں ہوتا واہ واہ اگلی گل بڑی بھاری بھی ہے تے بڑی قیمتی بھی ہے ماشاءاللہ جب پچا گئے ہو تے بڑا دکھ لگ سی جے سمجھ گئے ہو تے گل بڑھ ویسی واہ 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 ادب تو بنا باوضو کوئی نہیں ہوتا او بندہ کبھی سرخرو کوئی نہیں ہوتا فارم دی مرغی تے منکر علی دا دعا دا جگ اتے پیو کوئی نہیں چمن چمن کلی کلی علی 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 چمن کلی کلی علی علی خلافت راشدہ ماشاءاللہ علی دے نام تے ذرا اونچا بول کرو کیونکہ کل کوئی انج نہ آکھے عمر دا نام ہے تے بڑا جوش مرے دیو ابو بکر دا نام ہے بڑا جوش مرے دیو عثمان دا نام ہے بڑا جوش مرے دیو علی دا نام ہے تے آواز ڈگی ہو جاتی ہے نہیں اس واسطے میں دسنا چاہتا علی والوں کی زبانوں پر کبھی تالے نہیں ہوتے سبحان اللہ علی والوں کی زبانوں پر کبھی تالے نہیں ہوتے تے خالی علی نام نے دے اللہ دے ولیاں بھی منے بے شک بے شک اس واسطے علی والوں کی زبانوں پر کبھی تالے نہیں ہوتے جہاں نظر
کے عشق کا ثبوت دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت محمد الرسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، خلافت راشدہ. سبحان اللہ. واہ کیا بات. علی والوں کی زبانوں پر کبھی تالے نہیں ہوتے، جہاں نظر ولایت ہو وہاں دل کالے نہیں ہوتے، جہاں نظر ولایت ہو وہاں دل کالے نہیں ہوتے. اور تحفظ عثمان کے وقت یہ بتا دیا حسنین نے، جہاں بغض صحابہ ہو وہ علی والے نہیں ہوتے، بغض صحابہ ہو وہاں علی والے نہیں ہوتے. میرے دوست باتیں بزرگاں گل کرنے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا امی جان میں نے کوئی ضرورت نہیں رشتہ داراں دی، میں نے کوئی ضرورت نہیں دوستاں دی، جدوں تک میرے نبی دا حال معلوم نہ ہوئے، نہ میں دودھ پینا ہے، نہ میں شہد لینا ہے، نہ میں کوئی چیز کھانی ہے، جی پتہ کر کے آؤ بیٹے کتوں پتہ لگے گا. ابو بکر صدیق نے عرض کی تھی میری اماں جان میں دسدا وہاں میرے نبی دا کتوں پتہ لگے گا. جا ام جمیل جڑی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہمشیرہ نے اماں جی انہوں نے کولوں آن کے پتہ کرو. جڑے ویلے جا کے اماں نے پتہ کیتے انہاں بجائے دسن دے ذہن وچ یہ گل رکھیے کیونکہ اجے تک عام لوگ مسلمان نہیں ہوئے، ابو بکر دی والدہ مسلمان نہیں ہیں، ہو سکتا ہے مسئلہ گڑبڑ نہ ہو وجے. اس واسطے کہندیاں نے اے ابو بکر صدیق دی اماں اتھوں میں نہیں دسدی میں تیرے نال آواں گی. جڑے ویلے نال آئے نے السلام علیکم بھائی جان کہ مسئلہ بن کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری بہن میں دس میرے محمد دا کی لالے ام جمیل خاموش ہو گئی نے، گل چھپا رہی نے، خاموش ہو گئی نے. ابو بکر تیری والدہ دے سامنے میں کیویں محمد دا نام لواں؟ تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میری بہن کھل کے دس اساں سونے محمد دا کلمہ کسی کو چھپ کے نہیں پڑھیا، تکیا ساڑے مذہب وچ کوئی نہیں، کلمہ چھپاونا ساڑے مذہب وچ کوئی نہیں. کھل کے دس. ام جمیل دستیاں نے حضور دے فلانی جگہ تے تشریف فرما نے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آکھیا اماں جی مینوں سہارا دو. اماں دے کندھے تے سہارا لے کے جا رہے نے. باہر ویکھن والے لوگ سمجھدے نے کسے حکیم یا کسے طبیب دے کول جا رہے نے، لیکن ابو بکر صدیق فرمایا لوگو تہاڈا ذہن غلط ہے، نہ میں کسی حبیب کول نہ میں کسی حکیم کول جانا ہے، نہ میں کسی طبیب کول جانا ہے، میں تے جانا ہے تے اللہ دے حبیب کول جانا ہے، میں تے جانا ہے تے اللہ دے حبیب کول جانا ہے. اے ابو بکر ایڈی کیوں تینوں خواہش پہ گئی ہے جو تم حضور علیہ السلام دے نا تے مارا کھا کے وقت بھی ادھر جا رہے ہیں. کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو لفظاں دے اندر گل مکا دتی. واہ واہ سبحان اللہ. چھوٹی گل مک گئی جے ابو بکر دی گل سناواں. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو لفظاں دے اندر گل مکا دتی. پوچھن والے نے پوچھیا رشتہ داراں نوں چھوڑ دتا ہی، عزیز تے دوستاں نوں چھوڑ دتا ہی تے اوتے جا رہے ہیں. ابو بکر فرماندے نہ دن نہ مہینے، سبحان اللہ. نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکڑی، نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکڑی، گل حشر نو آمن مئی تیرے لال تے مکڑی، گل حشر نو آمن مئی تیرے لال تے مکڑی، گل حشر نو آمن مئی تیرے لال تے مکڑی، نہ دن نہ مہینے نہ سال تے مکڑی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یوسف جے ہنسی سارے تیری دید
سکدے یوسف جے ہسی سارے تیرے دید سکدے حسرت اے حسینہ دی حسرت اے حسینہ دی تیری چالت مکنی آمن مہینے تے نسالت مکنی بلکہ ایک اور گل سنا دے سبحان اللہ حضور علیہ السلام معراج تے تشریف لے گئے جنت دے دوزخ دے سارے علاقے دی سیر کی تھی جنت دے اندر جڑے ویلے گئے یہ گل تسی سنتے رہندے حضرت بلال دی جتیاں دی آواز بھی اتھے سنیے بے شک جڑے ویلے جنت دیاں حوراں نے حضور علیہ السلام نوں ویکھیا اتھوں پیغام پہ بھیج دیاں ایک حور کہندی ہے یا رسول اللہ جڑا چلدا زمین تے پیا ہے جتیاں دی آواز اتھے آ رہی ہے انہوں میرا پیغام دے دیوائے جنت وچ آوے تے میں اودے نال نکاح کرن واسطے تیار ہاں اللہ کرے بڑے مولوی صاحب نوں بھی کوئی حور پیغام بھیج دے مولوی جمیل صاحب اٹھ کے اللہ انہاں دے واسطے بھی کوئی دنیا دی حور دا پیغام بھیج دے چھوڑو واسطے بھی دعا کرنی ماشاءاللہ جتنے بیٹھے ہو اللہ سارے واسطے آمین بہرحال حضور علیہ السلام نو حور نے کہ پیغام دیتا ہے جا کے حضرت بلال نو کہہ دے وہ سبحان اللہ جا کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دے وہ کہ ساڑھے نال نکاح کرے اس وقت شاعر کہتے ہیں حسرت اے حسینہ دی بلال تے مکنی اے ابو بکر جب تو بے ہوش سے والدہ نے تینوں ایک گل آکھیے کہ دودھ پی لے شہد پی لے تو کوئی چیز بھی نہیں پیتی تو میرے کو آمد دی خواہش کی دیئے ابو بکر اس کے اندر کے راز ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی نہ دنیا دی خواہش نہ جنت دا شوق نہ دنیا دی خواہش نہ جنت دا شوق فقط تیرے قدمان چمن دا شوق فقط تیرے قدمان چمن دا شوق کتا تم ہے صادق کتا میں صدیقہ کتا تم ہے صادق کتا میں صدیقہ تیرا تیرے رات پلکا بچھاون دا شوق نہ دنیا دی خواہش نہ جنت دا شوق فقط تیرے قدمانوں چمن دا شوق تے میں نے انج لگیا ہے ابو بکر کی ترجمانی بھی شاعر نے کی دیئے تے اج دے دور وچ تواڈے قاری صاحب کی ترجمانی بھی شاعر نے کی دیئے کہ کہندا ہے شاعر رب نے حیاتی جو مینوں ہے بخشی رب نے حیاتی جو مینوں ہے بخشی تیری محفلاں نوں سجاون دا شوق سبحان اللہ دنیا دی خواہش نہ جنت دا شوق میرے دوستوں دے بزرگاں گل تے ابو بکر دی ایمان دی چل رہی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر پہنچ گئے اتھے پہنچن کے بعد جا کے کوئی تسلی ہوئی ہے پھر ایک وقت آ گیا ہے تیرے تے میرے محبوب نو اجازت ہو گئی ہے مکہ چھوڑ کے مدینہ والے ہجرت کر جاؤ حضور علیہ السلام نے ابو بکر کو نال لیا واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے غار دے اندر جڑے ویلے چلے گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گود بچھائیے حضور علیہ السلام نے گود دے اندر سر مبارک رکھیا حضور علیہ السلام دے چہرے دی رانائیاں دیا دیدار شروع کر دیتا مولانا ابو الکلام آزاد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھیا انج لگدا سی ریل دے اندر قرآن کھلے ابو بکر تلاوت کر رہے ہیں سبحان اللہ جڑا ویلے سب نے ڈنگ ماریا ہے ابو بکر صدیق دی اکھاں دے وچوں آنسو آئے نے میرے سونے مصطفیٰ دے رخساراں تے گرے نے یار ابو بکر تیری اکھ دے وچوں نکلن والے آنسو کڈے قیمتے نے لوکاں دا خون بھی گرے تے زمین تے گرے تیری
اکھ دے وچوں آنسو بھی گرے تے سونے محبت دے والضحا والے چہرے تے جا کے گرے حضور علیہ السلام دی اکھ کھلی پوچھیا ابو بکر یہ دن رات آنکھیں یہ نم کس لیے سبحان اللہ ماشاء اللہ حضرت سلطان باؤ صاحب نے کوئی شعر سلطان باؤ یہ دن رات آنکھیں یہ نم کس لیے ہے غم خار آقا تو غم کس لیے ابو بکر بولے ہے کون اب ہمارا تو بولے محمد کہ ہم کس لیے سبحان اللہ میرے دوستوں سے بزرگوں اس واسطے صحابہ دی گل کر دیا وقت وقت صحابہ دا تذکرہ کر دیا کیونکہ صحابہ دے نال تیری یاری لگ جاوے گی تیرا بیڑا پار ہو جاوے گا کیونکہ فیضان محمد کی فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہے قرآن کلام اللہ ہے شان محمد کی زبان محمد کی تقریر صحابہ ہے سارے شہری صحابہ کی شان تھے سارے شہری صحابہ کی شان تھے ماشاءاللہ بالکل آخری گل کرنے کا ختم کرنے وقت وقت اس واسطے تو یہ تذکرہ سنے دیا یہ گل سنے دیا تاکہ صحابہ ساڑھے دل دے اندر پہ بنجے صحابہ ساڑھے سینہ دے اندر پہ بنجے صحابہ کرن والے اسی سارے بن بنیے جی میں آج تسی باہروں آنے ہوتے مبارک بات دے رہے ہو قاری صاحب مبارک ہوئے فلاں جگہ دے اندر فلاں تمہارے دوست کی شادی ہو گئی ہے قاری صاحب مبارک ہوئے فلاں آدمی نے گھر دے اندر بچہ پیدا ہو گیا میرا دل اے کر دے جب قاری صاحب اتنے بیٹھے ہوں بار بار رب رہو صاحب آمن بابو اللہ کرے بابا شیر مومن کی آوجے ماشاءاللہ جاگ رہے ہو ماشاءاللہ تاہلے قاری صاحب بیٹھے ہوں باروں کوئی بزرگ آوے آکے انجنا کے قاری صاحب مبارک ہوئے بلکہ انجا کے میرے گھر میں شادمانی کا اجالا ہو گیا سبحان اللہ میرے گھر میں شادمانی کا اجالا ہو گیا میرا بچہ صحابہ کہنے والا ہو گیا واہ صحابہ واہ سارے ہاتھ کھڑا کر کے واہ صحابہ واہ واہ سارے ہاتھ کھڑا کر کے آپ واہ صحابہ واہ صحابہ واہ 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 سبحان اللہ شیطانوں کے ہوش اڑانے نکلا ہوں کریا یہی بتانے نکلا ہوں میرے گھر میں شادمانی کا اجالا ہو گیا میرا بچہ صحابہ کہنے والا ہو گیا لیکن ایک سال تو بعد میں اللہ کرے تسی سال صبر کر جب سال تو بعد میں آوا تسی تے قاری صاحب نو آکھو میرا بچہ صحابہ کہنے والا ہو گیا تے جو ہی قاری صاحب میں گیٹ تو ملن تے آکھن میرے دل میں شادمانی کا اجالا ہو گیا میرا یہ محلہ صحابہ کہنے والا ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ رب العزت جو کچھ آنکھیں کہتی سمجھ نصیب فرما دے